جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ عالم اسلام کی نامور مذہبی شخصیت جو کہ معلمین میں ایک عظیم معلم ہے۔ حال ہی میں رد قادیانیت کورس کے سلسلے میں فیصل آباد جانا ہوا تو آپ کے ادارے میں عصر سے مغرب تک آپ سے ملاقات ہوئی، استفادہ کیا۔ آپ معلمین میں ایک عظیم معلم ہیں، مدرسین میں ایک عظیم مدرس، مقررین میں عظیم مقرر، خطباء میں عظیم خطیب، ادباء میں عظیم ادیب، موقعین میں ایک عظیم موقع۔ میری مراد ہے مناظر اسلام، خطیب اسلام حضرت علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، زوردار نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانِ عالیہ للہ شریف، آستانِ عالیہ للہ شریف، آستانِ عالیہ للہ شریف، حضرت علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔
صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ صدر محترم پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر محمد مطلوب الرسول صاحب دامت برکاتہم عالیہ، پیر طریقت جناب صاحبزادہ محمد فاروق الاسلام صاحب زیدہ مجدہ زینت آستانہ علیہ چورہ شریف، انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستو، میں اور آپ آج یہاں جناب صاحبزادہ ناصر جمیل ہاشمی صاحب زیدہ شرفہ کی دعوت پر عرس مبارک کی بابرکت اور مقدس تقریب میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کو اور ہم سب کو بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 18واں پارہ
سورت مومنون کی پہلی 11 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج تقریر کسی اور انداز کی ہوگی، بس آیات مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ، تھوڑی تھوڑی تفسیر بیان کر کے میں گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن ہی فلاح پائیں گے۔ یہودی فلاح نہیں پائیں گے، عیسائی فلاح نہیں پائیں گے، ہندو سکھ یہ فلاح نہیں پائیں گے۔ فلاح کون پائیں گے؟ مومن۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں جہاں ہر مراد پوری ہو اور ہر تکلیف دور ہو۔ جب محشر قائم ہوگا تو قیامت کے دن جن کی ہر مراد پوری ہوگی اور جن کے سامنے کوئی تکلیف بھی نہیں آئے گی، وہ صرف مومن ہوں گے۔ اور واقعی ایمان والا جب جنت میں جائے گا تو پتہ ہے اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں وہ ملے گا۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں کوئی بادشاہ ہو تو، صدر ہو تو، وزیر اعظم ہو تو، کسی کی ہر مراد پوری نہیں ہوتی۔ اس وقت سب سے طاقتور ترین دنیا کے اعتبار سے فرد کا نام ہے جارج ڈبلیو بش۔ کیا خیال ہے آپ کا اس کی ہر مراد پوری ہوتی ہے؟ کیا اس کو کوئی تکلیف نہیں آتی؟ لیکن جب جنت میں جاؤ گے تو مصطفیٰ کے جوڑوں کا صدقہ تیری ہر مراد پوری ہوگی اور کوئی تکلیف تیرے پاس نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، اچھا مومنوں کی ہر مراد وہاں جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ جنت میں۔ اچھا یہ بتاؤ کیا جنت میں شرک ہوگا؟ نہیں، شرک نہیں ہوگا۔ جنت میں بھی اگر کوئی لذت کے لیے سجدہ کرے گا تو وہ اللہ کے لیے ہی کرے گا، کسی اور کی پوجا نہیں ہوگی وہاں۔ شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک چیز رکھتا شریف میں تو شرک ہو لیکن چکوال میں جائز ہو، یا چکوال میں تو شرک ہو پنڈی میں جائز ہو، پنڈی میں شرک ہو لیکن مدینہ شریف میں جائز ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، شرک ہر جگہ شرک ہے۔ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا کیا ہے؟ شرک۔ یہاں کسی اور کی عبادت کرو گے تو شرک، فیصل آباد میں کسی اور کو پوجو گے تو شرک، جہاں جہاں بھی کسی اور کی پوجا کرو گے تو شرک، قریب والے کی پوجا کرو گے تو شرک، دور والے کی پوجا کرو گے تو شرک، زندہ کی پوجا کرو گے تو شرک، مردہ کی پوجا کرو گے تو شرک۔ شرک میں تفریق نہیں ہوتی۔ آج جب ہم کہتے ہیں نا مصطفیٰ جو چاہے اللہ دیتا ہے، مصطفیٰ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں تو کئی کہتے ہیں توبہ یہ تو شرک ہو گیا۔ نہیں بھائی، شرک نہیں بنتا۔ اگر من چاہی مرادیں پانا شرک ہوتا تو مجھے اور تمہیں بھی کبھی جنت میں من چاہی مرادیں نہ ملتی۔
خیر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فلاح کس کو ملے گی؟ مومنوں۔ اب مومن کون ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ مدنی کریم کی زبان سے نکل گیا، دل سے ماننا، زبان سے اس کی تائید کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ جو بھی مصطفیٰ کی زبان پر اعتبار کرتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، جنت میں بھائی اس کو من چاہی مرادیں ملیں گی۔ لیکن کیا ہر ایمان والے کو؟ نہ، ہر ایمان والا فلاح نہیں پائے گا۔ ایمان کے ساتھ کچھ اور کرے گا تو اسے فلاح ملے گی۔ دیکھو جنت میں جانا سب نے ہے، ایمان والے بھی جائیں گے۔ جس نے ایمان قبول کیا، سرکار کو مانا، نیکی کوئی نہیں کی، پھر بھی کچھ تکلیفیں اٹھا کر اخیر جنت میں جائے گا۔ لیکن جہنم کا ایک ہوتا بھی تو قابل برداشت نہیں ہے نا۔ لیکن وہ لوگ جن کو قیامت کے دن ذرہ بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ مجھے اور آپ کو انہی لوگوں میں سے کرے۔ وہ کون سے ایمان والے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ جو نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا معنی ہے سکون۔ نماز پڑھتے ہیں تو دل میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو زبان پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ زبان پر تو الحمدللہ رب العالمین اور دل پہنچا ہوا ہے پشاور۔ یہ نہیں کہ زبان پر تو ہے سبحان ربی العظیم اور دل پہنچا ہوا ہے کراچی۔ نہ، دل کے سکون کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان پر ہوتا ہے توجہ بھی ساری اسی طرف ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسی نماز پڑھ کے دیکھنا، یہ ہے دل کا سکون۔ اور خشوع کا تعلق جوارح سے بھی ہے، یہ حرکتوں سے بھی ہے۔ دل بھی ادھر ہوتا ہے جو زبان پر ہوتا ہے، اور یہ جوارح بندے کے اعضاء یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں تو بڑے پرسکون ہوتے ہیں، غیر ضروری حرکت نہیں کرتے۔ یہ نہیں کرتے نماز پڑھتے ہوئے۔ نہ، نماز پڑھتے ہیں ویسی جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ تو نماز تو پڑھنی ہے نا، نماز کی معافی نہیں، کیونکہ نماز کی بڑی برکت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ ایک آدمی کے گھر کے سامنے نہر گزرتی ہو اور وہ بندہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل رہ جاتی ہے؟ عرض کیا نہیں آقا۔ فرمایا بس 5 نمازوں کی مثال یہی ہے، جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ہے، شریعت کے مطابق ادا کرتا ہے، پھر اس کے جسم پر گناہوں کی میل رہتی نہیں ہے۔ نمازیں پڑھنی تو ہیں، لیکن پڑھنی کس طرح ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو جو خشوع اختیار کرتے ہیں قیامت کے دن بغیر تکلیف اٹھائے جنت میں جائیں گے، اپنی فلاح کو پہنچ جائیں گے۔ دوسری صفت اللہ بیان فرماتا ہے، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور وہ لوگ جو لغو کے قریب نہیں جاتے، لغو سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لغو کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ کام کرنا جس میں نہ اپنا فائدہ ہو، نہ گھر والوں کا فائدہ ہو، نہ محلے والوں کا فائدہ ہو،
نہ ملک کا فائدہ ہو نہ عالم اسلام کا فائدہ ہو، ایسا کام کرنا یہ کہلاتا ہے لغو۔ اور ایمان والا لغو کے قریب نہیں جاتا، وہاں سے منہ پھیر کر نکل جاتا ہے۔ لغو کا ایک معنی بےہودگی بھی ہے، ایمان والا بےہودگی کے قریب نہیں جاتا بلکہ منہ پھیر کر آرام سے نکل جاتا ہے۔